کہ اگر ہم اپنے گھروں میں اس طرح کی باتوں کو کرنے لگیں تو ہمارے گھروں میں کبھی جھگڑے نہ ہوں۔ ہمارے گھروں میں مسئلے اس لیے پیدا ہو گئے کیونکہ اچھے الفاظ میں بات کرنے والے لوگ نہیں بچے، اور وہ خاتون بڑی خوش نصیب ہوتی ہے جس کے چہرے پر ہمیشہ مسکراہٹ ہوتی ہے۔ وہ شوہر بڑا خوش نصیب ہوتا ہے جو منحوس اور کھڑوس نہیں ہوتا، وہ بھی ہمیشہ مسکراہٹ سجائے رہتا ہے اور بڑے بڑے دکھوں کو اپنی مسکراہٹ کے پیچھے دبا لے جاتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے، اپنے گھر کو جنت کیسے بنایا جائے گا حضور نے یہ سکھایا ہے۔ اپنے گھر کو جنت کیسے بنایا جائے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ سکھایا۔ جب حضرت خدیجہ الکبریٰ کے وصال کا وقت قریب آیا تو وہ بستر پہ تھیں۔ جناب فاطمہ الزہرا کی ابھی چھوٹی سی عمر ہے اور شیب ابو طالب کے دن ہے۔ اچھی بیوی کی پہچان ہمیشہ غربت میں ہوتی ہے۔ اچھی بیوی کی پہچان کہاں ہوتی ہے؟ ہمیشہ غربت میں ہوتی ہے۔ اگر غربت میں وہ بیوی آپ کے ساتھ ٹکی رہی، وہ ہمیشہ آپ کے ساتھ رہی، جبکہ اس کا اپنا خاندانی بیک گراؤنڈ بہت اچھا ہے اور اس کے معاملات بہت اچھے ہیں، اس کے بھائیوں کی نوکری بہت اچھی ہے، اس کے والد کا بہت اچھا کاروبار ہے، زمین ہے، جائیدادیں ہیں، لیکن شوہر پہ اگر کوئی آپدہ آ گئی ہے اور اس آپدہ میں اگر وہ خاتون ٹکی رہی اپنے شوہر کے ساتھ اور اس نے میکے کا رخ نہیں دیکھا، وہ عورت بڑی خوش نصیب ہے، اس سے اللہ اور اس کے رسول راضی ہوں گے۔ ہوتا کیا ہے کہ اگر کوئی ایسی مصیبت آن پڑے تو عورت تانے دینے لگتی ہے، اور پھر جب تانے دیتی ہے تو وہ پہلے سے ہی شوہر دباؤ میں ہے، اسٹریس میں ہے، اور جب وہ تانوں کا سلسلہ شروع ہوتا ہے تو پھر جھگڑے ہوتے ہیں، پھر جھگڑے ہوتے ہیں تو عورت اپنے گھر چلی جاتی ہے۔ یہ عورت کا اپنا گھر وہ نہیں ہوتا جو اس کا میکہ ہوتا ہے۔ شادی ہونے کے بعد میں خاتون کا گھر وہ ہے جہاں وہ رخصت ہو کے آئی ہے۔ اب وہاں کی وہ مہمان رہ گئی ہے، اب یہ گھر اس کا ہے جہاں پہ وہ رخصت ہو کے آئی ہے۔ تو خاتون کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ وہ کبھی یہ نہ کہے کہ میں اپنے گھر جاؤں گی۔ تمہارا اپنا گھر وہ نہیں ہے جو تمہارے والد کا گھر تھا۔ تمہارے والد نے اپنے سینے پہ پتھر رکھ کے اپنی دہلیز سے رخصت کر دیا، اور یہ اتنا بڑا کارنامہ انہوں نے اس لیے انجام دیا ہے تاکہ تمہارا گھر بس جائے، اور جب کبھی مشکل حالات آئیں تو کبھی شوہر سے یہ نہ کہنا سسرال والوں سے کہ ہم اپنے گھر جائیں گے۔ تمہارا گھر وہ نہیں ہے، وہ تو اب تم وہاں کے لیے مہمان بچی ہو، تمہارا گھر یہ ہے اور اس گھر کو چھوڑ کر نہیں جانا۔ اور اگر تم مشکل حالات میں وہاں پہ قربانی دے دو اور اپنی غریب شوہر کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر کے چلو تو اللہ رب العزت تمہیں اس نیکی کی وجہ سے جنت عطا فرما دے گا۔ اور آپ دیکھیے کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب آخری وقت آیا، شیب ابو طالب فاقوں پہ فاقے، اب حضرت خدیجہ الکبریٰ کا سامان بھی ختم ہو گیا، جناب خدیجہ کا مال بھی ختم ہو گیا۔ اب تو حال یہ ہے کہ مسلمان جو چمڑا تھا نا، چمڑے کو جس طرح سے کپڑے کو سکھانے کے لیے موڑا جاتا ہے اسی طرح سے چمڑے کو موڑتے تھے، اس میں سے جو 4-5 بوندیں نکلتی تھیں پانی کی، ان بوندوں سے اپنی پیاس بجھاتے تھے۔ کتنا مشکل حال رہا ہوگا۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ نے اپنے شوہر کو اس حالت میں بھی ساتھ دیا، وہ ہمیشہ اس حال میں بھی کھڑی رہیں۔ اور جب شیب ابو طالب کے دن تھے تو آخری وقت آیا حضرت خدیجہ الکبریٰ کا۔ شیب ابو طالب جانتے ہیں آپ، جب پورے مکہ نے سوشل بائیکاٹ کر دیا تھا، سماجک بہشکار کر دیا تھا رسول اللہ کا اور حضور کے ماننے والوں کا اور حضور کے گھر والوں کا، حضرت خدیجہ الکبریٰ چاہتی تو یہ کہہ دیتی کہ بھیا ہم رسول اللہ کو چھوڑتے ہیں، ہم اپنے مکے میں رہیں گے، ہم تھوڑی چھوڑ کے جائیں گے ان کو، ہم اپنا گھر کیوں چھوڑیں گے، ہم اپنا خاندان کیوں چھوڑیں گے۔ لیکن شوہر جہاں گئے حضرت خدیجہ الکبریٰ بھی پیچھے پیچھے چل دی۔ اب وہاں جب رہنے لگی تو بڑے مشکل وقت آئے، اب خود بھی فاقے کر رہی ہیں، بیٹی بھی فاقے کر رہی ہے، اور بیٹی کون ہے؟ جو جنتی خواتین کی سردار ہے۔ بیٹی کون ہے؟ جو حسن اور حسین کی ماں ہے۔ بیٹی کون ہے؟ وہ حضرت فاطمہ الزہرا، جن کے بارے میں کہا گیا کہ قیامت میں جب بڑے بڑے لوگ اپنی گردنیں جھکائے کھڑے ہوں گے تب ایک اعلان ہوگا کہ اے اہل محشر اپنی نظروں کو جھکا لو، اپنے سروں کو نیچا کر لو، فاطمہ بنت محمد تشریف لانے والی ہیں۔ وہ فاطمہ آپ فاقی کر رہی ہیں۔ آپ سوچئے کہ کوئی اندازہ کر سکتا ہے رسول اللہ کی بیٹی کے اگر حضور دعا فرما دیں تو جنت سے کھانے آ جائیں؟ وہ رسول اللہ کی شہزادی فاقی کر رہی ہے، چھوٹی سی عمر ہے، ابھی معصومیت ہے، بہت چھوٹی سی عمر ہے۔ کبھی اپنی بچی کو اپنی نظروں کے سامنے دیکھیے گا اور اس کو سامنے بٹھا کر کے غور و فکر کریے گا کہ اتنی چھوٹی سی بچی اس حالات سے بھی گزری ہے کہ پیٹ میں کھانا نہیں تھا، اور مشکل حالات یہ کہ اس وقت میں اس کی ماں اس سے رخصت ہونے والی ہے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ کا وصال ہونے والا تھا تو رسول اللہ سے انہوں نے کہا، جناب فاطمہ کو بھیجا، حضرت خدیجہ الکبریٰ نے کہا فاطمہ جاؤ اپنے بابا سے ایک چادر کا ٹکڑا لے آؤ، میں چاہتی ہوں کہ وہ چادر میرے سینے سے لگی رہے تو میرے جسم سے روح نکل جائے۔
حضرت خدیجہ الکبریٰ نے جناب فاطمہ الزہرا کو بھیجا اور انہوں نے جا کر کے رسول اللہ سے کہا میرے بابا آپ کو ماں نے بلایا ہے، چادر کا ٹکڑا منگایا ہے، کہا وہ کہتی ہیں کہ اگر چادر میرے سینے سے لگی ہوگی تو میری روح آسانی سے نکل جائے گی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام خود تشریف لے آئے۔ حضور نے ارشاد فرمایا حضرت خدیجہ الکبریٰ بستر پہ ہوں اور آخری وقت ہے۔ رسول اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ خدیجہ تم نے چادر مانگی ہے۔ اللہ اکبر، کیا جملہ ہے، کیا خوبصورت بات ہے کہ اگر ہم اپنے گھروں میں اس طرح کی باتوں کو کرنے لگیں تو ہمارے گھروں میں کبھی جھگڑے نہ ہوں، ہمارے گھروں میں کبھی نفرتیں نہ ہوں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ خدیجہ تم نے میری چادر مانگی ہے۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں لو اردت جلدی لاتیتکی، کہ خدیجہ اگر تم نے میری کھال بھی مانگی ہوتی تو میں اتار کر کے دے دیتا۔ حضور فرماتے ہیں کہ اگر کھال بھی مانگی ہوتی تو میں اتار کے دے دیتا۔ اب سوچئے ہمارے گھروں میں مسئلے اس لیے پیدا ہو گئے کیونکہ اچھے الفاظ میں بات کرنے والے لوگ نہیں بچے، اچھے انداز میں بات کرنے والے لوگ نہیں بچے، ایک دوسرے کو عزت دینے والے لوگ نہیں بچے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اس جملے کی مٹھاس دیکھیے کہ حضور فرماتے ہیں کہ اگر تم نے میری کھال بھی مانگی ہوتی تو خدیجہ میں اتار کے دے دیتا۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ کا وصال ہو گیا۔ جناب فاطمہ چھوٹی سی شہزادی ہیں، اب سوچئے کتنی مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹے ہیں۔